اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین و ناظرین، آج درس قرآن حکیم کے سلسلے میں سورہ صف کی آیات نمبر 158 سے شروع کریں گے، ترجمہ اور مختصر مفہوم کے ساتھ۔ آئیے آیات نمبر 158۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور ٹھہرایا ہے انہوں نے خدا میں اور جنات میں رشتہ، اور جنات کو تو معلوم ہے کہ تحقیق وہ پکڑے ہوئے آئیں گے۔ آیات کا ترجمہ ایک بار پھر، انہوں نے ٹھہرایا ہے خدا میں اور جنات میں رشتہ، اور جنات کو تو معلوم ہے کہ تحقیق وہ پکڑے ہوئے آئیں گے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تبارک و تعالی پاک ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بتاتے ہیں۔ اللہ تعالی پاک ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بتاتے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر جو بندے ہیں اللہ کے چنے ہوئے، جو بندے ہیں اللہ کے چنے ہوئے منتخب۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، سو تم اور جن کو تم پوجتے ہو، یعنی عبادت کرتے ہو، تم اور جن کو تم پوجتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، کسی کو اس کے ہاتھ سے بہکا کر نہیں لے سکتے، کسی کو اس کے ہاتھ سے بہکا کر نہیں لے سکتے۔ الا من هو صال الجحیم، مگر اس کو جو داخل ہونے والا ہے دوزخ میں، مگر اس کو جو داخل ہونے والا ہے دوزخ میں، یا گرنے والا ہے دوزخ میں۔ وما منا الا له مقام معلوم، اور ہم میں جو ہے اس کا ایک ٹھکانہ ہے مقرر، ہم میں جو بھی ہے اس کا ایک مقررہ ٹھکانہ ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور ہم ہی ہے صف باندھنے والے، ہم ہی ہے صف باندھنے والے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم ہی ہے پاکی بیان کرنے والے، ہم ہی ہیں پاکی بیان کرنے والے۔ یہ آیات 158 سے لے کر 166 تک کا بامحاورہ ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اس کا مختصر مفہوم ان آیات کا مستند تفاسیر کے روشنی میں ذہن میں رکھیے۔ انہوں نے، یعنی اہل عرب نے یا مشرکین عرب نے، اللہ تعالیٰ اور جنات کے درمیان نسبی تعلق بیان کرتے ہیں کہ ان کے درمیان نسبی تعلق ہے۔ یہ مشرکین عرب کے اس فاسد عقیدے کا بیان ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جنات کی جو سردار زادیاں ہیں، سرداروں کی بیٹیاں ہیں، وہ فرشتوں کی مائیں ہیں، ان کا عقیدہ تھا۔
گوئے معاذ اللہ جنات کی سردرزادیوں سے اللہ تعالیٰ کا زوجیت کا تعلق ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے جنات کے سرداروں کی بیٹیاں اللہ کی کے ساتھ زوجیت کا تعلق وہ عقیدہ رکھتے تھے۔ اسی تعلق کے نتیجے میں فرشتے وجود میں آئے، ان کا عقیدہ تھا۔ چنانچہ ایک تفسیری روایات میں یہ بھی ہے کہ جب مشرکین عرب نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، انہوں نے کہا بنا الملائکۃ بنات اللہ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا چلو آپ کہتے ہو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کی ماں کون ہے؟ باپ اللہ ہو گیا، ماں کون ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا جنات کی جو سردار ہیں ان کی بیٹیاں ان کی ماں ہیں۔ یہ عقیدہ مشرکین عرب نے بیان کیا، جس کو تفسیر ابن کثیر بیان کرتے ہیں اسی انداز میں۔ البتہ اس میں ایک شک، ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ آیات میں اللہ تعالیٰ اور جنات کے درمیان نسبی تعلق کا ذکر ہے، وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا کہہ کر نسبی تعلق کا، اور زوجیت کا تعلق نسبی نہیں ہوتا ہے۔ ایک دوسری تفسیر میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حسن بصری رحمہ اللہ اور ضحاک رحمہ اللہ سے منقول ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض اہل عرب کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ نعوذ باللہ ابلیس اللہ تعالیٰ کا بھائی ہے۔ بعض اہل عرب یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ابلیس اللہ تعالیٰ کا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ خالق خیر ہے اور ابلیس خالق شر ہے۔ یہاں اسی باطل عقیدے کی تردید کی گئی ہے، ان آیاتوں میں اس باطل عقیدے کی تردید کی گئی ہے۔ اور یہ جو آیات کریمہ ہے وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، جنات کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ گرفتار ہوں گے مجرم کی حیثیت سے۔ اس سے مراد ایسے مشرکین بھی ہو سکتے ہیں، اس آیات سے مراد کہ جو جنات اور شیاطین کو خدا کا ہمسر قرار دیتے تھے، تو وہ بھی مجرم حیثیت سے یقیناً قیامت کے دن حاضر کر دیے جائیں گے، اور خود جنات بھی کہ جو جنات اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ بھی مجرم حیثیت سے حاضر کر دیے جائیں گے۔ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیاطین اور جنات کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا ہے، وہ خود اچھی طرح جانتے ہیں کہ آخرت میں ان کا بد حشر یا برا حشر ہونے والا ہے۔ مثلا ابلیس کہ وہ اپنے انجام بد سے خوب واقف ہے کہ میرا انجام برا ہوگا، میرا انجام ٹھیک نہیں ہے، میں اللہ کا مغضوب ہوں، خوب جانتا ہے، اور یقین بھی رکھتے ہیں اس کا، اور یہ یقین بھی ہے کہ مجھے مبتلا عذاب ہونا ہے۔ اس سے خدا کا ہمسر قرار دینا کتنی بڑی حماقت ہے۔ یہ صورتحال مشرکین عرب کے درمیان پائی جاتی تھی، اس قسم کا عقیدہ، فاسد عقیدہ وہ رکھتے تھے، جن کو مختلف انداز میں کہیں الزامی جواب کی صورت میں، کہیں عرف کے طریقے کے مطابق ان کی تردید قرآن نے کرتا رہا۔ جن کو توفیق الہی ہوئی وہ لوگ
اپنے اس عقیدے سے پھیر گئے اور مخلص بندہ بن گئے، اللہ کے مومن بندے بن گئے، اور جن کے حق میں توفیق الہی نہیں تھا وہ لوگ اپنے ہٹ درمی میں رہے اور ہٹ درمی سے ہی چلے گئے۔ اس قسم کے واہیات، اس قسم کے خیالات، عقائد دور حاضر میں بھی مختلف گروہوں کے اندر مختلف طریقے سے پائی جاتی ہے، کہیں اوہام پرستی کی صورت میں، کہیں اشخاص پرستی کی صورت میں، کہیں حیوان پرستی کی صورت میں، مختلف طریقوں میں آج بھی اس قسم کے عقائد لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔